السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما، يا رب زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عبد الرحمن طاہر. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں. احسنت. انیس الرحمن. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ لوگ من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. احسنت. ذو الرحمہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پر یقین لاتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں لاتے. احسنت. من الناس بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. من یقولو جو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین اور حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. عبد الرحمن طاہر. Can you translate in English? And of mankind there are some who say we believe in Allah and the last day while in fact they do not. أحسنت. بارك الله فيك. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أسماء. دھوکہ دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما يخدعون إلا أنفسهم. لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لاتے. عبد الرحمن راشد. وما يخدعون إلا أنفسهم. در حقیقت وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما يشعرون. انہیں شعور نہیں ہے. احسن. رملہ. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. احسنت. وہ اللہ تعالیٰ کو یخادعون اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون الا انفسهم لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون مگر وہ سمجھتے نہیں. ربیہ. Can you translate in English please? They try to deceive Allah and those who believe while they only deceive themselves and perceive it not. Ahsant. So they try to deceive Allah and those who believe while they only deceive themselves, but they not perceive it. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. عبید الرحمن. ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کے بیماری کے
बढ़ा दिया है, उनके बीमारी को बढ़ा दिया है। और जब अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। अनीसुर रहमान। اور ان کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس منافقت، کفر اور کفر میں شدت اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ عبید الرحمان، can you translate in English please? in their hearts is a disease, and Allah has increased their disease. A painful torment is theirs because they used to tell lies. Okay, ahsant. So in their heart there is a disease. Allah has increased this disease because of they are telling lie, and they are not believing in Allah. Ahsant. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ذو الرحمہ۔ جب کہا جاتا ہے فساد نہ کرو ارض پہ، زمین پہ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ احسن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ عبد الرحمن طاہر، can you translate in English please? And when it is said to them, do not make mischief on the earth, they say, we are only peace. احسنت۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ عبد الرحمن راشد۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو مفسدون ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن در حقیقت وہ شعور نہیں رکھتے۔ ربیہ۔ Verily they are the ones who make mischief. They are the ones who make mischief. So Allah has cleared they are the people, they are ones, they are making mischief. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ابیحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کہ ہم ایمان لے کر آئیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، الا انہم هم السفہاء۔ احسنت۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لے گئے، لوگوں سے مراد صحابہ کرام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت، جیسے وہ ایمان لے کر آئے تم پھر ایمان لے کر آؤ، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، وہ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں،
کیا ہم ایسا ایمان لے کر آئیں جیسا کہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے؟ عبید الرحمن. And when it is said to them, believe as the people believed, they say, shall we believe as the fools have believed? Ahsan. So when it said to them, believe as the people believe, so they say, shall we believe as the fools like Sahaba? They believed. Why we believe like fools? So Allah has replied in the next ayah, Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dhur Rahma. Ala innahum humus sufaha'u. بے شک وہ وہی ہے جو بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں. احسن. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بے وقوف ہیں، جو دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ خود ہی بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. عبد الرحمن طاہر. Verily they are fools, but they don't know. احسن. ہاں جی لاسٹ ٹائم جو ہم نے کویشچن تھا وہ یہ تھا من اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کچھ نام ہم نے ڈھونڈ کے لانے تھے، اور ساتھ اس کا ریفرنس بھی ہو کہ نام قرآن میں یا حدیث میں کہاں مذکور ہے. تو اگر کسی نے اس پہ ریسرچ کی ہے، بحث کی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو پہلے وہ شیئر کر دے، پھر ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں. حکیم حکیم جو ہے یہ کہاں پہ آیا ہے؟ کیا ہے اس کا پروف ہے؟ کیا ریفرنس ہے؟ سورۃ الغابن آیات 18. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. وہ تو اللہ کا نام ہے، وہ علیم الحکیم یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. احمد. احسن. آیت نمبر سورۃ الصف آیت یہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَد. اللہ یفتح علیک، بارک اللہ فیک. ممتاز. یہ ایک آیت ہے جس میں احمد کا نام مذکور ہے. ہاں جی مدثر. سورۃ المدثر. ٹھیک ہے. المدثر. احسنت. یاسین. احسنت. یاسین والقرآن الحکیم. ہاں یاسین ہے، یاسین اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. ربیہ ذوالرحمہ رملہ وہ شاید بتانا چاہ رہے ہیں کچھ. مزمل. احسنت. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا اکثر نام جی مزمل نمبر 1. ہاں جی احسنت، بارک اللہ فیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے کافی نام مل جائیں گے، لیکن کچھ ناموں کو ہم ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے نام ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی کوئی بتائے گا قرآن پاک میں کہاں ذکر ہے؟ سورۃ احزاب آیت 40. ہاں جی سورۃ احزاب آیت نمبر 40 میں تو خاتم النبیین ہے. سورۃ الفتح میں آخری آیت محمد رسول اللہ. سورۃ الفتح محمد الرسول اللہ. یہاں پہ محمد نام جو ہے مذکور ہے. اب یہ محمد نام یہ کس نے رکھا ہے؟ ہم نام احمد بھی ہے اور بھی نام بتا رہا ہے، تو محمد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے کس نے پکارا سب سے پہلے؟ ان کے دادا ابو. احسن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا ابو نے، گرینڈ فادر نے، عبد المطلب نے رکھا تھا.
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماہ بہی جدہ عبد المطلب. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی، تو ان کے بعد ان کے دادا ابو نے ان کو محمد کے نام سے پکارا، ان کا نام محمد رکھا. اور سورۃ الفتح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 29 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از میننگ آف محمد؟ کلمہ محمد حمد بیان کرنے والا. ہم بیان کرنے والا. Any other answer? محمد کا مطلب ہوتا ہے یحمد علی اعمالہ و صفاتہ و یمدح بہا، یعنی کہ جس کی حمد بیان کی گئی ہو. بیان کرنے والا نہیں، محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ حمد بیان کی گئی ہو، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے، اس کی گڈ کوالٹیز کی وجہ سے. پریزڈ فار ہز ڈیڈ اینڈ ہز کوالٹیز. تو جس کی بہت زیادہ حمد اور تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، دوسرا نام وہ ہے احمد، جیسا کہ انیس الرحمن پہلے بتا چکے ہیں کہ محمد احمد، اس کا ذکر قرآن پاک کی سورت صف کے اندر مذکور ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ بنی اسرائیل، میں آپ کی طرف اللہ کا رسول ہوں، آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں یہ تورات ہے، اور مبشرم برسول، کو خوشخبری بھی ہے اس رسول کی، یأتی من بعد، جو میرے بعد آنے والے ہیں. اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد. تو انہوں نے یہاں پہ اللہ نے ان کا نام ذکر کیا احمد. تو بشر بہ عیسیٰ علیہ السلام، اس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور ان کا نام یہاں پہ سورۃ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں مذکور ہے، احمد. احمد کا مطلب کیا ہے؟ معنی احمد، میننگ آف احمد. یہاں پہ وہ مطلب ہے جو پہلے محمد کا بتایا گیا ہے. تو احمد کا مطلب ہوتا ہے ہوا کثیر الحمد لربہ، ہوا کثیر الحمد لربہ، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. احمد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. ہی از مچ پریز ٹو ہز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الامین، الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، الامین. یہ لقب کس نے دیا ہے؟ الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم قریش نے یلقبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامین، امین کے نام سے، صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا. امین کا مطلب کیا ہے؟ honest, آنیسٹ. احسن. امین کا مطلب ہے آنیسٹ، یعنی هو من یحفظ الامانۃ ولا یخونها، جو امانت کی حفاظت کرے اور اس میں خیانت نہ کرے. تو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بعثت سے پہلے اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح ان کی امانات بغیر خیانت کے واپس کرتے تھے، اور قریش نے ان کو الامین کا لقب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک نیا لیسن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج. یہ عبداللہ واسق، بیٹے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے. با بو بی، اور نیچے والی لائن با، ہاں جی، با با واپس بو، تو ان دونوں بی بابو بی. احسن. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے اوپر والا لائن میں وہ کچھ جیسے واو یا الف یا نہیں، پھر وہ بس با کا کہنا اور لمبا نہیں کہنا. ٹھیک ہے.
اور نیچے والا میں الف اور واو اور یا پہ ان کو لمبا کیا کے کہتے ہیں جیسے کے کھینچ کے پڑھتے ہیں. حمدان. Yes. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حمدان؟ ہم آپ کو اپنی کلاس میں ویلکم کہتے ہیں. تو آپ بتائیں گے کیا فرق ہے دونوں میں اور کیا کیسے پڑھیں گے دونوں کو؟ ان دونوں میں فرق تو یہ ہے کہ اس کو جو نیچے والے ہیں با بو بی ان کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ الف ہے واو ہے اور یہ جو ہے با بو بی ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. احسنت، ویل ڈن. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر والا وہ اس کے ساتھ صرف ایک حرکت ہے اور نیچے والے کے ساتھ دو حرف ہیں. با کے ساتھ ایک حرف ہے جسے حرف العلہ کہا جاتا ہے تو حرف المد بھی کہتے ہیں، الف واو اور یا. مریم. مریم. با بو بی با بو بی. احسن. تو ان دونوں کو کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے؟ اوپر والی صوت کون سی ہے اور نیچے والی صوت کون سی ہے؟ صوت الکثیر صوت الکبیر. صوت الطویل. تو جو اوپر والی صوت ہے با بو بی اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کو ہم کہتے ہیں الصوت الکثیر. کیا کہتے ہیں؟ الصوت الکثیر. کثیر کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ساؤنڈ، جو شارٹ انگلش کے اندر بھی اور باقی لینگویجز کے اندر بھی ہوتی ہے شارٹ ساؤنڈ. جبکہ جس کے ساتھ حرف لگا ہوا ہے حرف مد میں سے اس کو ہم کہیں گے لانگ ساؤنڈ یا الصوت الطویل. اس کو ہم مد بولتے ہیں. الصوت الطویل کو مد کہتے ہیں. اگین ذو الرحمہ. ما مو می اس کا کیا نام ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ الصوت الکثیر. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی، شاید مائک دور ہے، آواز نہیں آپ لوگوں کی. الصوت الکثیر یا شارٹ ساؤنڈ. ما مو می الصوت الکثیر. جبکہ ما مو می اس کو ہم کہیں گے الصوت الطویل یا المد. الصوت الطویل یا المد یا لانگ ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے. ربیہ. دا دو دی دا دو دی. اوپر اس کو اتنا نہیں لمبا کرنا، دا دو دی اس طرح پڑھیں گے، اور نیچے والے کو دا دو دی. ٹھیک ہے. تو کیا نام ہے اوپر والے کا اور جو شارٹ ساؤنڈ ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اوپر والا کا ہے الصوت الکثیر احسن. اور نیچے والا ہے الصوت الطویل. احسن. اوپر والا الصوت الکثیر اور نیچے والا الصوت الطویل. اور الصوت الطویل کا دوسرا نام کیا ہے؟ المد، یعنی اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں دا دو دی. ہاں جی مریم. زا زو زی. نون ہے، نون. نا نو نی نا. الصوت الكثير نا نا نو نی. صوت الطويل. احسن. الصوت الكثير اور الصوت الطويل. احسن. ابیحہ. ہاں جی پڑھ کے سناؤ ان کو. اس کو لمبا کریں گے طویل بنے گا. را رو ری. ٹھیک ہے. الکثیر. احسن. اور جو لانگ ساؤنڈ ہے صوت الطویل. الصوت الطویل. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ المد. ٹھیک ہے. مد بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں مد. احسن. عبد الرحمن. سا سو سی سا سو سی. احسن. کیا نام ہے اس کا شارٹ ساؤنڈ کا؟ الصوت الکثیر اور الصوت الطویل. الصوت الکثیر اور الصوت
الطویل یا مد؟ احسنت، Or al-mad. المد، احسنت. ہاں جی اسما. في صوت الكثير في صوت الطويل. احسنت. رملہ. سا سو سی سا سو سی. اوپر والا الصوت القصير. الصوت القصير. الصوت القصير اور نیچے والا الصوت الطويل یا المد. احسن. الصوت القصير کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ساؤنڈ. احسن. ہاں جی آگے آج شروع کرتے ہیں آج کی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں. وَإِذَا اِذَا کا مطلب ہوتا ہے جب. لَقُوا کا مطلب ہوتا ہے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. الَّذِينَ ان لوگوں سے آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے. قَالُوا کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب الگ ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدہ ہوتے ہیں. إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف. قَالُوا تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. تو یہ یہاں پہ منافقین کا بیان جاری ہے ابھی تک. وَمِنَ النَّاسِ جو شروع ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اصل میں وہ مومن ہے ہی نہیں. پہلے صرف یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اسی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرتے نہیں ہیں, حالانکہ وہی فساد کرنے والے ہیں. اور کفر فساد ہے, منافقت نفاق فساد ہے, جھوٹ بولنا فساد ہے. جو جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے. سچ بولیں گے تو امن آئے گا, اصلاح ہوگی. اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ لوگ جب یہ منافق لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں. ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں, اپنے شیطانوں کے پاس, اپنے سرداروں کے پاس. تو اس سے مراد جو کفار مکہ قریش کے سردار تھے یا یہود تھے ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ سرداروں کے پاس جاتے تھے اللہ نے ان کو شیاطین کہا ہے کہ اپنے شیطانوں کے پاس. قالوا انا معکم تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان سے. And when they meet those who believe, they say, we believe. But when they are alone with their shaitan, they say, truly we are with you, verily we were but mocking. No. So when they are alone with their shayateen devils, they say, truly we are with you. So they said with the believers, we are with you. And when they go back to their shayateen, they say, we will with you. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیت میں اس کا رد کیا ہے کہ اگر وہ مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا. تو ابھی ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں. وَإِذَا وَإِذَا ربیہ کیا مطلب ہے وَإِذَا؟ اور جب. کتنے کلمات ہیں وَإِذَا میں؟ دو کلمات ہیں, واو اور اذا. واو کا مطلب ہوتا ہے اینڈ یا اور, اذا جب. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا کا مطلب ہوتا ہے ملنا. وَإِذَا لَقُوا جب وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. they meet الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں کو. آمنوا جو ایمان لے کر آئے, جو رسول اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آنے والے ہیں, مومن ہیں, who believe. تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لے کر آئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے, ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا اور جب خلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلے ہوتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا جیسے اردو میں خلوت ہے الگ ہونا, جب اکیلے ہوتے ہیں they are alone, یعنی کہ خلو الی شیاطینہم. الی مریم الی کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ حرف جر.
احسن. الا حرف جر ہے, حرف جر ہم پڑھ چکے ہیں. عبید الرحمان کون کون سے حرف جر پڑھ چکے ہیں ہم؟ فی من اور ہا. فی من الہ الا. رملہ کمپلیٹ کرو رملہ. الا با إلى من احسن. في فی البا اللام مثلا بالغیب ہوتا ہے الا شیاطینہم اپنے شیاطین کے پاس یا شیاطین کی طرف. تو بدل شیاطین شیاطینہم. اب شیاطینہم اسما کتنے کلمات ہیں شیاطینہم؟ تین کلمات ہیں. کون کون سے ہیں؟ شیا اور تین اور ہم. عبد الرحمن طاہر کتنے کلمات ہیں؟ دو کلمات ہیں. کیسے؟ شیاطین اور ہم. شیاطین اور ہم. شیاطین جمع ہے شیطان کی. شیاطین اور ہم. عبد الرحمن راشد ہم کیا ہے؟ ضمیر. ہم ضمیر ہے. تو شیاطین ہم یا ہم ضمیر جو ہے یہ انہی کے منافقین کی بات ہو رہی ہے, ان کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. تو یہ ضمیر ہے. تو الہ کی وجہ سے شیاطین کو ہم کہیں گے یہ اسم ہے, کیونکہ اس سے پہلے الہ حرف جر ہے. جب حرف جر آئے گا تو اس کے بعد اسم آئے گا. الہ شیاطینہم یعنی ان کے شیطان, دیر ایول ون, جو ان کے شیاطین ہیں یا ان کے سردار ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے. تو جب ان کے پاس جاتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انا معکم. ان اور نا مل کے دو کلمات ہیں. نا اس میں ضمیر ہے. انا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم. انڈیڈ وی آر ود یو. انا معکم. معکم کلمات ہیں. اور کیا ٹائپ ہے ان کی؟ دو ما اور کم. احسن. مع اور کم. اب مع یہاں پہ یہ بھی حرف جر ہے, ہم نے پہلے شاید نہیں پڑھا. مع یہ بھی حرف جر کی لسٹ میں اس کو ایڈ کر لیں. معکم ان کے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ, تمہارے ساتھ. معکم کم ضمیر ہے اور مع حرف جر ہے. تو ان معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما بے شک ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ انما نحن. ہاں جی عبد الرحمن راشد نحن کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ اسم ضمیر. یہ ضمیر ہے. نحن ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. یہ متکلم جمع متکلم یا پلورل کی ضمیر ہے, فرسٹ پرسن. تو نحن انما نحن مستہزئون. مستہزئون کا مطلب ہوتا ہے کہ مذاق کرتے ہیں. ہم تو موقر ہیں, ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. تو ہم صرف مومنوں کے پاس جا کے مذاق کرتے ہیں, حقیقت میں ہم مومن نہیں, ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ اپنے اس سبق کو ہم روکتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا